وأولاده وأصحابه المظلومين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين آنيس الغريبين ورحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صلوات. سامعین گرامی قدر، حاضرین مجلس، سورہ مبارکہ رحمان کی 5 آیات میں نے تلاوت کی ہیں، اور جو یہ آیات بڑی معروف آیات. ارشاد رب العزت ہے کہ مرج البحرین یلتقیان. اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے 2 بحر خلق فرمائے ہیں جو آپس میں ملاپ کرتے ہیں، ملتے ہیں. بینہما برزخ لا یبغیان، اور ان 2 سمندروں کے درمیان ایک برزخ ہے، ایک حجاب ہے، جس کی وجہ سے کوئی ایک بحر دوسرے پر تجاوز اور زیادتی نہیں کرتا. پھر فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی تم اس آیت کی تلاوت کرو، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اس آیت کے ساتھ پڑھو کہ پروردگار میں تیری کسی نعمت کی تکذیب نہیں کرتا، میں تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتا. پھر ارشاد ہوا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ان 2 بحروں کے ملاپ کے نتیجے میں ان سے لؤلؤ اور مرجان پیدا ہوتے ہیں. اور پھر فرماتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ. پروردگار ہم تیری کسی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے. سامعین گرامی، یہ آیات کیا ہیں؟ معصوم نے فرمایا کہ وہ جو 2 بحر آپس میں ملتے ہیں، ایک بحر ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، دوسرا بحر عصمت و طہارت جناب صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا. یہ 2 بحر ہیں جو آپس میں ملتے ہیں، اور ان کے درمیان جو برزخ ہے وہ سرکار دو عالم رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ رب نے کیسی نعمتوں کا ذکر کیا، پھر فرماتا ہے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ. اور پھر ان 2 بحروں کے ملاپ کے نتیجے میں
لولو اور مرجان جو پیدا ہوتے ہیں، لولو سے مراد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور مرجان سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے۔ اور پھر فرماتا ہے اللہ کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ۔ ایک صلوات پڑھیے سارے بلند آواز سے۔ سامعین گرامی، آپ الحمدللہ متوجہ ہو گئے ہوں گے کہ ان آیات کو جو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، تو آج جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہا اور آقا امیر المومنین علیہ السلام کی میں شادی کا ازدواج کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ سامعین گرامی قادر، شادی اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان میں سے ایک اہم تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم، یقین فرمائیے کہ انسانی زندگی میں ایک اہم ترین جو موڑ ہے انسانی زندگی کا، وہ شادی ہے، شادی کا مرحلہ، اور اس کو بڑا سوچ سمجھ کے طے ہونا چاہیے۔ ایک اہل علم نے کہا تھا کہ تربیت اولاد ہر زمانے کا مسئلہ رہا ہے، لیکن اس زمانے میں جب اسباب گمراہی بہت زیادہ ہیں، تربیت اولاد کے حوالے سے ہر ماں باپ پریشان ہے۔ کیسے معاشرے کی آلودگی سے، گناہوں سے، غلط نظریات، افکار، اعمال، کردار سے اولاد کو محفوظ بنایا جائے، اولاد کو کیسے جنتی بنایا جائے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اچھی اولاد کے لیے اولاد کی جو تربیت کا مرحلہ ہے وہ اولاد کی ولادت سے شروع نہیں ہوتا، وہ اولاد کے لیے ماں کے انتخاب سے شروع ہوتا ہے۔ تو ہم اپنی اولاد کے لیے ماں کیسی منتخب کرتے؟ سامعین گرامی یاد رکھیے، ماں چونکہ اولاد کی وہ پہلی درسگاہ ہے، پہلی تربیت گاہ ہے جو ماں کی گود ہے۔ وَطُلُبُ الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ، یہ جو رسول اللہ نے فرمائی اسی چیز کی طرف اشارہ ہے۔ پہلی تربیت گاہ، پہلی درس گاہ وہ ماں کی گود ہے۔ ماں کا انتخاب سوچ سمجھ کے ہو۔ سیرت فرزندہ از امہات، اقبال نے بھی اپنی وہ نظم جو سیدہ طاہرہ کی شان میں کہی، اس میں اقبال بھی کہتے ہیں کہ اولاد کی جو سیرت ہے، اولاد کا جو کردار ہے وہ مائیں بناتی ہیں، لہذا ماں کا انتخاب بڑی سمجھداری کے ساتھ کیا جائے۔ سرکار دو عالم کی حدیث مبارک ہے کہ ایاکم و خضراء الدمن، گندگی کے ڈھیر پر اگنے والے سبزے سے بچو۔ قیل وما خضراء الدمن یا رسول اللہ، کسی نے عرض کی یا رسول اللہ گندگی کے ڈھیر پر اگنے والے سبزے سے آپ کی مراد کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا المرأة الحسنہ فی منبت السوء، ایک خوش شکل عورت جس کی پرورش اور تربیت ایک گندے گھرانے میں ہوئی ہے، اس عورت کی مثال ایسی ہے جیسے گندگی کے ڈھیر پر اگا ہوا سبزہ۔ اب وہ سبزہ بظاہر تو آنکھوں کو بھلا لگتا ہے، لیکن جڑیں تو اس کی گندگی میں، جہاں سے وہ سبزہ غذا لے رہا ہے وہ تو گندگی ہے۔ لہٰذا صرف ظاہری حسن و جمال پہ نہ جانا، ایک باکردار خاتون، ایک با ایمان خاتون، اس کا انتخاب کرنا۔ میرے محترم سامعین یاد رکھیے، اسلام نے آج کل ہم سارا معاشرہ اسی لپیٹ میں، حب دنیا جو ہے یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہم سب اس کی لپیٹ میں، دنیا کی محبت، دنیا چیز ہی ایسی، دنیا کی چمک دمک ہی ایسی ہے کہ یہ انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، تو اس سے کوئی بچا ہوا تو نہیں ہے۔ لیکن سامعین گرامی، نسلوں کے لیے، اولاد کے لیے، نیک اولاد، رچھی اولاد کے لیے ماں کا انتخاب ایک بڑا اہم مرحلہ ہے۔ اور یاد رکھیے کہ قرآن پاک میں شادی کا فلسفہ جو قرآن نے بیان کیا، آپ ایک صلوات ذرا پڑھیں سارے حضرات بلند آواز۔
وہ کیا ہے ذرا سنیے، ارشاد پروردگار ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، اللہ کی آیات میں سے ایک آیت یہ ہے کہ اس نے تمہارے اندر سے تمہاری ازواج کو خلق فرمایا، تمہاری بیویاں اللہ نے تمہارے اندر سے ہی پیدا فرمائی ہیں۔ اور کیوں ازواج خلق فرمائی ہیں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ ان کے ذریعے سے تم سکون پا جاؤ، تمہاری زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے خدا نے ازواج کو خلق کیا۔ تو دوستو یاد رکھیے، شادی کا فلسفہ جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ زندگی پرسکون ہو جائے انسان کی، اور اگر خدا نخواستہ کوئی شادی کر کے اس کی زندگی بے سکونی کا شکار ہے تو پھر وہ جو فلسفہ ہے شادی کا جو قرآن نے بیان کیا تو وہ فلسفہ پورا نہیں ہو رہا، اور ان کو اس جوڑے کو غور کرنا چاہیے کہ ہماری شادی کا فلسفہ اور تھا اور وہ ہم کیوں نہیں پورا کر رہے۔ زندگی جہنم بنانے کے لیے شادی نہیں کی جاتی، زندگی کو جنت بنانے کے لیے پرسکون بنانے کے لیے شادی کی جاتی ہے، اور یہی شادی کا فلسفہ قرآن نے بیان کیا۔ اچھا، ایک اور چیز کی طرف میں عرض کروں، نکتہ آپ اگر توجہ کریں، بعض لوگوں کو اس بات پر بھی بڑا اعتراض ہے کہ مراجع کرام مجتہدین عظام ان کے نام کے ساتھ آیت اللہ کیوں لکھا جاتا ہے۔ میرا بھائی، میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھ دی، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ یہ آیت تو شادی کو بھی کیا کہہ رہی ہے؟ یہ بھی اللہ کی ایک آیت ہے، شادی بھی آیت اللہ ہے۔ صلوات پڑھ دو ذرا سارے حضرات۔ جی یہی معنی ہے نا کہ شادی بھی اللہ کی آیات میں سے ایک آیت، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ اور سامعین گرامی دیکھیے، اسلام ایک دین عدل ہے، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اسلام دین فطرت ہے۔ دین اسلام انسان کی جوان کی جنسی خواہشات کی تکمیل پر پابندی عائد نہیں کرتا، بلکہ دین اسلام جوان کو جنسی خواہشات کی، انسان کو جنسی خواہشات کی تکمیل کا ایک جائز راستہ بتاتا ہے جسے نکاح کہتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ جی معروف حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے اعراض کرے، جو میری سنت سے منہ پھیرے۔ اس کا معنی جانتے ہو کہ جو میری سنت سے اعراض کرے اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے جو نکاح کا راستہ اختیار نہ کرے، بلکہ نکاح سے ہٹ کے کوئی ذریعہ جنسی خواہشات کی تکمیل کا اختیار کرے، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی وہ میرا امتی نہیں ہے، میں اس کا نبی نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے۔ ان نکاح من سنت، نکاح خداوند عالم نے قرار دیا، شریعت نے قرار دیا، سرکار کی یہ سنت ہے۔ اور جوان ماشاءاللہ کافی تعداد میں بیٹھے ہیں، شادی کرنا فی نفس ہی، شادی یہ سنت ہے، مستحب ہے جوان کے لیے۔ لیکن فرض کرو اگر کوئی جوان بیٹا بیٹی وہ یہ محسوس کرتا اور یہ سمجھتا ہے کہ اگر شادی نہ کی تو معصیت خدا میں مبتلا ہونے کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، دامن کو گناہ سے آلودہ کرنے کا موقع آ سکتا ہے، تو سب فقہاء نے فرمایا پھر اس کے لیے شادی کر لینا واجب ہے، پھر اس کے لیے شادی کر لینا، نکاح کرنا واجب ہے، تاکہ اپنے دامن کو معصیت خدا سے آلودہ نہ ہونے دے۔
سامعین گرامی، اس لیے روایات میں جو کنوارے بیٹھے ہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں. ہاں جی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، خیارکم المتأہلون وشرارکم العزاب. سرکار نے فرمایا بہترین تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو شادی شدہ ہیں، اور شرار ہیں، شرارتی ہیں، برے ہیں وہ جو کنوارے ہیں. جی، اور پھر ایک حدیث میں فرمایا شرارو ان العزاب اخوان الشیاطین، جو کنوارے ہوتے ہیں وہ شیاطین کے بھائی ہوتے ہیں. اور پھر ایک حدیث میں فرمایا شرار موتاکم العزاب، بدترین موت بھی کنوارے کی موت ہے، جو کنوارا مر جائے. اور معاف کرنا، اسلام شادی کو عبادت کا درجہ قرار دیتا ہے. مسیحیت میں توجہ چاہوں گا، مسیحیت میں شادی کو انسان کی معنوی روحانی ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھا جاتا ہے. مسیحیت کا نظریہ روحانیت یہ ہے کہ بندہ جب شادی کر لیتا ہے اور بیوی بچوں کے اس میں مشغول ہو جاتا ہے اس سلسلے میں، تو پھر وہ معنوی روحانی طور پہ ترقی نہیں کر سکتا. لیکن دین اسلام، شریعت پیغمبر اس مسیحیت کے بالکل برعکس، اسلام شادی کو انسان کی روحانی معنوی ترقی کا ذریعہ سمجھتا ہے. اسلام شادی کو عبادت کا درجہ قرار دیتا ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا رکعتان یصلیہم المتزوج، وہ 2 رکعت نماز جو شادی شدہ پڑھتا ہے کنوارے کی 70 رکعت نماز سے بھی افضل، کنوارے کی 70 رکعت نماز سے بھی افضل. اور اس لیے آقا نے فرمایا من تزوجا فقد احرز نصف دینہ، جو شادی کر لیتا ہے وہ اپنا آدھا دین محفوظ کر لیتا ہے. تو جنہوں نے بھی شادیاں نہیں کیں وہ جلدی کریں، شادی کریں اور اپنا آدھا دین محفوظ کریں. فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، یعنی آدھے دین کی حفاظت کا ذریعہ سرکار فرماتے ہیں وہ شادی، اور باقی آدھے دین کی حفاظت کے لیے وہ تقوی الہی کو اختیار کرے. لیکن ایک حدیث میں فرمایا من تزوجا فقد احرز ثلث دینہ، جو شادی کر لیتا ہے اس کا آدھا نہیں بلکہ 2/3 دین اس کا محفوظ ہو جاتا ہے، اور 1/3 دین کی حفاظت کے لیے وہ تقوی الہی کو اختیار کرے. اور سامعین گرامی، ہمارے معاشرے میں نے عرض کیا نا عجیب معاملہ ہے، لیٹ کی جاتی ہیں شادیاں. ایک تو بہانہ تعلیم کو بنایا جاتا ہے، جی بچیوں کی شادیاں بہت دیر سے ہوتی ہیں، اور جب تک ان کی تعلیم مکمل ہوتی ہے تو پھر اوور ایج ہو جاتی، عمر زیادہ ہو جاتی. ہاں جی، پھر رشتوں کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. ہاں جی، پھر رشتہ لینے کو کوئی تیار نہیں ہوتا. تو یہ خدا را ایک صلوات پڑھیں ذرا سارے حضرات بلند آواز سے، میں حدیث عرض کروں. جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں خالق کی طرف سے ہدیہ درود و سلام کے بعد یہ پیغام لائے، میرا محبوب اپنی امت کو یہ پیغام پہنچا دو کہ گھر میں جوان بیٹی درخت پر پکے ہوئے پھل کی مانند ہوتی ہے. جو پھل پک کے درخت پر پک کر تیار ہو جاتا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو اتار کے محفوظ کر لیا جائے. اگر پکا ہوا پھل درخت پر چھوڑ دیا جائے گا، تیز ہوا خراب کر سکتی ہے، تیز دھوپ خراب کر سکتی ہے، پرندے اس کو خراب کر سکتے ہیں. جی، تو پھر ارشاد ہوا کہ جوان بیٹی گھر میں درخت پر پکے ہوئے پھل کی مانند ہے، اور بیٹی گھر میں جوان ہو جائے تو اس کو جلد رخصت کیا جائے.
جی اس کو شوہر کے گھر روانہ کر دیا جائے۔ سامعین گرامی، معاشرے میں بہت ساری خرابیاں اور بہت سارے خاندانوں کے مسائل اور بہت ساری بچیوں کے جو رشتے نہیں آتے اور بہت ساری بچیوں کی شادیاں جو نہیں ہو پاتی، اس میں ایک یہی رکاوٹ بن رہی ہے کہ جو وقت تھا ان کی شادی کا، اس وقت پہ ان کی شادی کی نہ گئی، اور جب ان کی ایج بڑھ گئی تو اب ان کا کوئی رشتہ لینے کو تیار نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا، جی 9 سال کی عمر مبارک تھی بی بی پاک کی جب شادی ہوئی۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ اچھا دوسرا، ہم چونکہ دنیا کی محبت نے ہمیں اندھا بہرا کر رکھا ہے، تو ہم والے دنیا کو اور دنیا داری کو اور دنیا کے ریل پیل کو اپنا سٹیٹس قرار دیتے ہیں، اپنا کفر قرار دیتے ہیں۔ جی ہاں، امیر کبیر گھرانے دیکھتے ہیں تو امیر کبیر گھروں کی خواہش میں کئی بچیاں بیچاری بوڑھی ہو جاتی۔ کل میں روایت آپ کو سنا چکا ہوں، جو گھر میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں نا، یہ بھی زندہ درگور کر دینے کے مترادف ہیں۔ تفسیر نمونہ میں اٹھا کے آپ دیکھ پڑھ۔ میرا بھائی جلدی کرو، اسلام نے کفر دنیا کو قرار نہیں دیا۔ ہمارے پاس نہ کوئی سروے کا نظام انتظام نہیں ہے، ورنہ آپ یقین رکھیں کئی نمونے میرے سامنے ہیں اور کئی نمونے آپ کے سامنے ہوں گے، اپنے رشتہ داروں میں یا اپنے دوست احباب میں، متعلقین میں، طلاق کی سب سے زیادہ شرح انہی پوش گھرانوں میں ہے، انہی مالدار گھرانوں میں ہے، انہی امیر کبیر گھرانوں میں۔ میرا بھائی اسلام نے مال دنیا کو کفر قرار نہیں دیا، اسلام نے صرف ایمان کو، کردار کو کفر قرار دیا ہے۔ لیکن ایمان کو کون پوچھتا ہے؟ رشتہ داری کی، رشتے کی بات چلے تو طرفین والے پہلا سوال تو مال دنیا کا کرتے ہیں۔ مجھے بڑا اچھا جملہ لگا، کسی ایک اہل علم نے کہا تھا، غالباً ذیشان حیدر جوادی صاحب مرحوم نے، وہ فرماتے تھے کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ رشتے کی بات چلے تو بچی والے پوچھتے تھے کہ جی لڑکا کرتا کیا ہے، ہاں جی اس کی کوئی نوکری ہے، کاروبار ہے، کیا ہے۔ اب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اب بچی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ بچی کیا کرتی ہے، ہاں جی کوئی اس کی نوکری ہے، کوئی اس کی جاب ہے، کوئی اس کا کاروبار ہے، کوئی اس کا بھی سلسلہ ہے آمدن کا۔ میرے بھائی کدھر چلے گئے ہم؟ اسلامی تعلیمات سے دوری کے نتیجے میں بہت ساری مشکلات معاشرے میں پیدا ہو گئیں۔ میرے دوستو یاد رکھیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ ایمان اور کردار دیکھو، جو عزت کی روٹی بچی کو کھلا سکتا ہے، جو عزت سے اس کی عزت کی حفاظت کر سکتا ہے، ہاں جی، تو پھر یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ وہ اگر تنگ دست بھی ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ احادیث میں شادی کو الزواج باب من ابواب الرزق، شادی کو رزق کا دروازہ کہا گیا ہے کہ شادی کر لو، اللہ تمہیں اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا۔ اور شادی میں تاخیر کرنا کہ جی بچی پہلے پڑھ لکھ جائے اور بچہ پہلے پڑھ لکھ جائے، پھر کاروبار کرے، پھر اپنا کوئی کرے، پھر شادی کریں گے۔ معصوم فرماتے ہیں فقر کے خوف سے، غربت کے خوف سے جو شادی میں تاخیر کرتا ہے وہ اللہ کے رازق ہونے کے بارے میں سوء ظن رکھتا ہے، وہ خدا پر بدگمان ہے، وہ اللہ پر بدگمان ہے جو اس وجہ سے تاخیر کر رہا ہے۔ اور دوستو پھر ایک بات اور ذرا سنیں، میں موضوع سے پھر دور چلا جاؤں گا، میرے پیش نظر روایات ہیں، یاد رکھنا اولاد کے ثواب و عذاب میں، سزا و جزا میں ماں باپ برابر کے شریک۔ میں حدیث سناتا ہوں آپ کو، سرکار کی حدیث ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا، اعمال نامے جب تقسیم ہوں گے، نیکوکاروں کے دائیں ہاتھ میں، بدکاروں کے بائیں ہاتھ میں، جب آئے گا نا بدکار کے بائیں ہاتھ میں تو نامہ اعمال جب دیکھے گا تو ایسے ایسے گناہ لکھے ہوں گے، چیخ اٹھے گا پروردگار یہ گناہ تو میں نے نہیں کیے تھے جو میرے نامہ اعمال میں لکھے۔
ارشاد رب العزت ہوگا یہ گناہ تو نے نہیں کیے، یہ گناہ تیری اس اولاد نے کیے جس کو تو نے جنم دیا لیکن ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام نہ کیا۔ اب جتنی سزا ان گناہوں پر تیری اولاد پائے گی اتنی سزا تجھے بھی ملے گی کہ تو نے ان کو جنم دیا اور ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام نہ کیا۔ اور اس کے برعکس سرکار فرماتے ہیں نیکوکاروں کے دائیں ہاتھ میں جب نامہ اعمال آئے گا ایسی ایسی نیکیاں لکھی ہوں گی، عرض کرے کہ پروردگار یہ نیکیاں تو میں نے نہیں کی تھیں جو میرے نامہ اعمال میں درج ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوگا یہ نیکیاں تیری اولاد نے کی ہیں، جس اولاد کو تو نے جنم دیا اور ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا۔ اب جتنا اجر ان نیکیوں پر تیری اولاد پائے گی اتنا اجر اس اولاد کے ماں باپ بھی پائے۔ تو میرا بھائی اگر جی جب جوانی گزر گئی اور دیر میں جا کے شادی کی اور منہ کالا کر چکے اور منہ کالا کرنے کے بعد شادی کی تو پھر کیا فائدہ ہو؟ کیا فائدہ ہو؟ بچی نے پڑھنا ہے تو شوہر کے گھر جا کے پڑھتی ہے، شوہر پڑھانا چاہتا ہے تو اس کو پڑھاتا رہے، شوہر تعلیم جاری رکھنا چاہتا ہے تو جاری رکھے اس کو۔ تو سامعین گرامی شادی میں جلدی کی جائے تاکہ چونکہ فلسفہ یہی ہے کہ انسان کا دامن وہ گناہوں سے آلودہ نہ ہونے پائے، انسان منہ کالا نہ کرے، انسان اپنی جوانی کی حفاظت کرے، اگرچہ بڑا مشکل ہے لیکن بر وقت اگر شادی ہو جائے جوان کی تو انشاءاللہ خود یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ آدھا دین اس کا محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں سارے حضرات بلند آواز۔ گھبرا تو نہیں رہے حضرات؟ بس دین دیانت کو ترجیح دو، کردار، شرافت، یہ چیزیں اللہ اپنے فضل سے غنی کرتے۔ سب نے مر جانا ہے، شاہ بھی مر گئے، گدھا بھی مر گئے۔ سرکار دو عالم کے پاس بہت سارے صحابہ کرام آئے تھے جناب سیدہ طاہرہ کی خواستگاری کرنے، بی بی پاک کا رشتہ مانگنے۔ اور سامعین گرامی میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، جب بھی کوئی آیا نا رشتہ مانگنے، شیخین آئے رشتہ مانگنے، جی فلاں آیا اور کیا کیا آئے، تو جو بھی آتا تھا خواستگاری کے لیے رسول اللہ فرماتے تھے امرہا الی ربہا، فاطمہ کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، جہاں خدا چاہے گا سیدہ کی شادی۔ اچھا میرے دوستوں مجھے بتائیے، اگر ہمیں بھی لوگ کہتے رہتے ہیں رشتوں کے حوالے سے، آپ کو کوئی کہہ دے جی رشتے کے حوالے سے، تو ایک بات تو آپ تائید کریں گے کہ اگر فرض کرو ایک عالم کی بیٹی ہو، عالم کی بیٹی، وہ جاہل کے گھر میں خوش نہیں رہے گی، ایسا ہی ہے۔ اچھا ایک امیر کبیر کی بیٹی وہ کسی فقیر کے گھر میں خوش نہیں رہے گی، ایسے ہی ہے۔ اچھا فرض کرو ایک بچی کا باپ معاشرے میں امانت دار امین شہرت رکھتا ہے، لوگ امانتیں رکھواتے ہیں اس کے پاس آ کر، اور خدا نخواستہ اس بچی کی شادی ہو جائے ایک ایسے شخص سے جو چور ہو، جو ڈاکو، اور جس کے گھر میں ڈاکے اور چوری کا مال آتا ہو، تو وہ بچی اس گھر میں کبھی خوش ہے؟ یہ ہے نا، مناسبت چاہیے۔ وہ بچی سسرال جا کے خوش رہتی ہے جس بچی کو سسرال میں گھر جیسا ماحول مل جائے، ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی ہے۔ اچھا سامعین گرامی اب سرکار کیا فرماتے تھے امرہا الی ربہا، میری بیٹی کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، جہاں خدا چاہے گا سیدہ کا عقد وہاں ہوگا۔ تو میرا بھائی جناب سیدہ کا گھر کیا تھا؟ سیدہ کا گھر وہ گھر تھا جس گھر میں علم تھا، جس گھر میں نور تھا، جس گھر میں رسالت تھی، طہارت تھی، عصمت تھی، جس گھر میں آیات اتر رہی تھیں، جس گھر میں آیات کی تلاوت تھی، حدیث کا بیان تھا، جی جس گھر میں ملائکہ آتے تھے، جس گھر میں جبرائیل آتا تھا، جی توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ اور وہ گھر تھا جو سیدہ دیکھ رہی تھیں کہ میرے گھر میں میرا بابا اشارہ کر اور جان دو ٹکڑے ہو رہا ہے۔
تو پھر اللہ رب العزت نے بھی سیدہ طہرہ کے لیے ویسا ہی ایک گھر تلاش کیا جہاں جبرائیل بھی آ رہے تھے، جہاں ملائکہ بھی اتر رہے تھے، جہاں علم بھی تھا، جہاں عصمت بھی تھی، جہاں طہارت بھی تھی، جہاں ولایت بھی تھی، اور وہاں چاند دو ٹکڑے ہو رہا تھا تو یہاں انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹایا جا رہا۔ عبد الرحمن بن عوف آیا، یا رسول اللہ اپنی لخت جگر کا عقد مجھ سے کر دیں، خواستگاری کے لیے تاریخ عرب کا کثیر ترین حق مہر دینے کو تیار۔ کتنا حق مہر؟ 100 اونٹ، اور خالی اونٹ نہیں، مصر کے قیمتی ریشمی کپڑوں سے لدا ہوا، اور پھر 10,000 دینار۔ یہ تاریخ عرب کا کثیر ترین حق مہر تھا۔ اتنا حق مہر دینے کو تیار ہوں، آپ اپنی لخت جگر کا عقد مجھ سے کر دیں۔ جب یہ کہا نا، مال دنیا کا لالچ دیا، تو سرکار کے سامنے خاک کنکریاں پڑی تھیں، ایک مٹھی بھر کے منہ پہ ماری ابن عوف کے، اور سرکار نے فرمایا تو مجھے دنیا دار سمجھتا ہے؟ امرہا الی ربہا، فاطمہ کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، فاطمہ کا عقد وہیں ہوگا جہاں خدا چاہے گا۔ سامعین گرامی قدر، صحابہ کرام کو یقین ہو گیا، انہیں پتہ چل گیا کہ رسول اللہ اپنی لخت جگر کا عقد کریں گے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کریں گے، سوائے جناب امیر کے کسی اور سے نہیں کریں۔ سامعین گرامی، میرے آقا امیر المومنین علیہ السلام جب خواستگاری کے لیے تشریف لائے، جی مولا امیر المومنین کی عمر مبارک 22 سال تھی، 22 سال کے لگ بھگ، جب خواستگاری کے لیے تشریف لائے تو جناب ام سلمہ کے گھر میں تھے رسول اللہ۔ مولا امیر المومنین نے دق الباب کیا، اللہ اکبر، میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں، سرکار کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، اور جناب ام سلمہ سے فرمایا ام سلمہ دروازہ کھولو، میرا بھائی علی آیا۔ امیر المومنین بارگاہ رسالت میں پہنچے، سلام عرض کیا، عرض ادب کیا، اور دو زانو ہو کے شرم و حیا کے ساتھ سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ سرکار نے فرمایا یا علی ما حاجتو کا، پیغمبر کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، یا علی کیوں آئے؟ آنے کی غرض بیان کرو۔ شرم اور حیا کی وجہ سے مدعا زبان پر نہیں آتا۔ سرکار نے حوصلہ بندوایا، فرمایا یا علی حاجتو کا مقضیت عندی، یا علی آپ جو مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ کی ہر حاجت پوری کی جائے گی، ہاں آپ کی ہر حاجت پوری کی جائے گی۔ بس سرکار نے جب یہ فرمایا تو عرض کی یا رسول اللہ، میری پرورش آپ نے فرمائی، آپ نے مجھے پالا، آپ نے مجھے جوان کیا، یا رسول اللہ میرا گھر آباد کرنے کی بھی فکر کریں۔ بس یہ جملہ سنا، سرکار تو انتظار میں تھے کہ علی کے منہ سے جملہ ادا ہو۔ سرکار نے مسکرا کے فرمایا یا علی گھر سے تو چلا ہے، عرش سے جبرائیل چلا ہے، اور یا علی تیرے آنے سے پہلے جبرائیل رب کی طرف سے میرے پاس یہ پیغام لا چکا ہے، یہ پیغام لا چکا ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت فرما رہا ہے میں نے عرش پر نور کا عقد نور سے کر دیا ہے، آپ زمین پہ زہرا کا عقد علی سے پڑھ دیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کے ذات پر۔ میں نے جی نور کا عقد نور سے کر دیا۔ میں یہ جو ہمارے شادی کے کارڈ وارڈ چھپتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے بعض جگہ تو ایک جملہ لکھا ہوتا ہے کہ جوڑے عرشوں پر بنتے، اور ہمارے معاشرے میں جملہ بڑا رائج ہے، ایسا ہی ہے نا جی، جوڑے عرشوں پر بنتے، تو نہ تو یہ آیت ہے نہ یہ حدیث ہے، یہ ہمارا ہی ایک بنایا ہوا ایک جملہ ہے، لیکن اس جملے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کوئی نہیں جوڑے عرشوں پر بنتے، ادھر فرش پہ ہی بنتے ہیں سارے، صرف اللہ کی اس کائنات میں ایک جوڑا ہے علی و بطول کا جو عرش پر بنا ہے۔ اور اللہم صلی اللہ علیہ وسلم،
جی صرف ایک جوڑا. دلیل یہ ہے کہ اگر سارے جوڑے عرشوں پر بنتے ہیں تو جسے اللہ جوڑے اسے کون توڑے؟ بولو. ہاں تو میرا بھائی ادھر طلاقیں ہو رہی ہیں، گھر برباد ہو رہے ہیں، تو معلوم ہوا جوڑتے بھی ہم ہیں توڑتے بھی ہم. ہاں صرف ایک جوڑا لیو بطول صلوات اللہ علیہما کا جو عرش پر بنا، اور واحد جوڑا ہے، عرش پر بھی عقد ہوا ہے، فرش پر بھی عقد. سیدہ طاہرہ کے عقد کی محفل عرش پر بھی جمی، اس کی تفصیلات الگ ہیں، وہ پھر کسی موقع پہ سے. فرش پر. اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے. دوستو، جناب سرکار دو عالم نے مولا میر سے پوچھا یا علی تو پھر آپ کے پاس حق مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ جناب امیر علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ میری کل کائنات سے واقف ہے. ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے، ایک گھوڑا ہے، ایک ناکا ہے. یہ چار چیزیں سیدہ طاہرہ کی سیرت پہ کوئی بھی کتاب اٹھا لیں ملتی ہیں. بعض میں 3 ہیں، گھوڑے کا ذکر نہیں، بعض میں گھوڑے کا 4 چیز. سرکار نے فرمایا یا علی تو مرد میدان ہے، مجاہد اسلام ہے، تلوار تیری ضرورت ہے، گھوڑا بھی تیری ضرورت ہے، معاش کے لیے، نخلستان کو آب کشی کے لیے، کھجوروں کو پانی دینے کے لیے ناکا کی بھی تمہیں ضرورت ہے. یا علی تو جیسے بہادر کے لیے زرہ ضروری نہیں. وہ جو مولا امیر المومنین علیہ السلام کی زرہ تھی وہ جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کا حق مہر قرار پائی. توجہ چاہ رہا ہوں. 480 درہم یا 500 درہم دونوں روایات، اتنے درہم کی وہ زرہ فروخت کی گئی. تو یہ 500 درہم حق مہر قرار پایا. سرکار دو عالم اٹھے جناب سیدہ طاہرہ کے پاس اور آ کے فرمایا فاطمہ بیٹی تیرا رشتہ مانگنے وہ آیا ہے. اقدم امتی سلمن، اقدم امتی سلمن و اکثرہم علما و اعظمہم حلما. فاطمہ بیٹی میری امت میں جو اسلام میں سب سے مقدم، جس کا علم سب سے زیادہ، جس کا حلم، حوصلہ، صبر، بردباری بھی سب سے زیادہ، یعنی رسول اللہ نے وہ جو حسب تھا نا وہ بیان کیا، وہ کمالات بیان فرمایا. سرکار نے فرمایا فاطمہ بیٹی اب بتاؤ، علی تمہاری خواستگاری کے لیے آئے ہیں، اب تمہاری کیا رائے؟ بیٹی جوان ہو تو بیٹی کی رائے معلوم کی جائے. توجہ چاہیے، جنہوں نے زندگی گزارنی ہے ان کی رائے. لیکن جوان جو ماں باپ، جوان اولاد بیٹھے ہو، دیکھیے میں نے کل بھی کہا اولاد کے لیے ماں باپ سے زیادہ مخلص کوئی نہیں ہوتا. ماں باپ اولاد کے مخلص ہوتے ہیں چونکہ ان کی زندگی زیادہ ہوتی ہے، ان کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے، انہیں دنیا کا سرد گرم اور تلخ و شیریں زیادہ دیکھا ہوتا ہے. اس لیے ماں باپ کی رائے کا احترام کیا جائے، لیکن ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی رائے کو مسلط نہ کریں، ضد نہ کریں. ہاں جی، تو یہ خوشی کا معاملہ ہوتا ہے. تو ماں باپ یا قائل ہو جائیں یا اولاد کو قائل کر لیں، ایک ہی مطلب تو اچھا ماحول ہو جائے گا. تو جہاں بنیاد ہی ضد پر رکھ دی گئی، ہاں جی، ماں ادھر چاہتی نہیں تھی، بیٹا ادھر چاہتا ہے تو بیٹی ادھر نہیں چاہتی، تو یہ معاملات خراب ہو جاتے. صلح و صفائی سے معاملہ طے. سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ نے جب سنا امیر المومنین آئے خواستگاری کے لیے تو شرم و حیا سے سر جھکا دیا. اور سیدہ طاہرہ نے جو شرم و حیا سے سر جھکایا تو سرکار نے نعرہ تکبیر بلند کر کے فرمایا سکوتہا اقرارہا، فاطمہ کی خاموشی ہی فاطمہ کا اقرار ہے، فاطمہ کی خاموشی ہی فاطمہ کی رضا ہے. تو سرکار نے فرمایا فاطمہ بیٹی 500 درہم آپ کا حق مہر تجویز ہوا. اس وقت عرض کی یا بتا اسألک ان تردہا وتدعو ربک ان یجعل
ان یجعل مہری الشفاعۃ فی عصاۃ امتک۔ اللہ اکبر۔ میں اس حدیث کا ترجمہ بعد میں کرتا ہوں۔ نکاح کی رسم ہونا جی تو پھر حق مہر کی بحث تو چھڑ جاتی ہے، کتنا حق مہر ہو جی، تو کوئی کہے گا جی شرعی حق مہر لکھ لیں۔ تو دوستو شریعت میں حق مہر کی کوئی حد معین نہیں ہے، لمٹ نہیں ہے۔ ہر وہ حق مہر شرعی ہے جس پر خاتون راضی ہو، جس کا خاتون تقاضا کرے۔ ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے بھی افراط و تفریط ہے، کہیں لاکھوں کروڑوں روپے لکھوائے جاتے ہیں، یہ جی پروٹیکشن ہے بچی کی، خاص خاک پروٹیکشن ہے۔ کیا جب اتنا حق مہر لکھوا دیا کہ لکھوانے والے کو بھی پتہ ہے کہ میرا داماد تو ساری زندگی یہ حق مہر دے ہی نہیں سکے گا، اور جو سائن کر کے اس کو بھی پتا کہ میری تو ساری زندگی میں اتنی توفیق نہیں ہونی دینے کی، تو ایک بنیاد ہی ایک غیر پسندیدہ امر پر رکھ دی گئی، تو پھر محبت کہاں سے آئے گی؟ پھر الفت اور انس اور پیار کہاں سے آئے گا؟ پہلے دن ہی نفرت کی دیوار کھڑی کر دی۔ ہاں جی، وہ خدا کے لیے رسول اللہ نے فرمایا خیر النساء امتی اقلہن مہرن، میری امت کی بہترین عورتیں وہ ہیں جن کا حق مہر تھوڑا ہو، جن کا حق مہر تھوڑا ہو۔ حق مہر کی کوئی حد معین نہیں ہے، لیکن پیغمبر کا طریقہ یعنی اہل بیت رسول میں جو چیز رائج تھی، اور آل رسول کے گھرانے میں اور سادات کے گھرانے میں، آج کی نہیں، میں صدر اول کی بات کر رہا ہوں، وہ مہر فاطمی کہلاتا تھا۔ 500 درہم یا 500 کے متبادل ہر زمانے میں جتنی رقم بنے گی، اتنا سنت ہے، اتنا سیدہ طاہرہ کی سنت ہے۔ اور آل محمد کے گھرانے میں ائمہ کے، اولاد ائمہ کے جتنے بھی عقد ہوتے تھے، نکاح ہوتے تھے، ان میں اتنا ہی حق مہر رکھا جاتا تھا جو سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کا حق مہر تھا۔ اور شیعہ گھرانوں میں آل رسول کے جو چاہنے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اسی سنت کو زندہ کریں، ہاں جی، کہ بہت زیادہ بھی لکھنا ہے تو وہ مہر فاطمی جو ہے اتنا وہ جو ہے لکھا جائے۔ ورنہ تو سرکار دو عالم کے زمانے میں خود رسول اللہ نے اصحاب صفہ کا ذکر آپ نے سنا ہوا ہے، وہ جو آ گئے تھے مدینہ سے مکہ سے مدینہ میں رسول اللہ کے ساتھ، ان کے وہ گھر بار نہیں تھے، کوئی ان کے پاس نہ کوئی سرمایہ، نہ کوئی پیسہ، نہ کوئی مال و متاع، تو ان اصحاب میں سے ایک بالکل تہی دست بیچارہ رسول اللہ کا صحابی، تو ایک مدینہ کی خاتون کو رسول اللہ نے آمادہ کیا تو وہ تیار ہو گئی۔ رسول اللہ جیسے آپ فرمائیں، آپ اگر میرے لیے رشتہ تلاش کریں تو اس سے بڑھ کے میرے لیے اور سعادت کیا ہو۔ تو سرکار جب وقت پڑھنے لگے تو غالباً جوائبر اس کا نام تھا، تو سرکار نے فرمایا کہ تمہارے پاس حق مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ کوئی درہم دینار کوئی پیسے؟ نہیں یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں۔ سرکار نے فرمایا، روایت میں ہے کہ فرمایا کوئی انگوٹھی تمہارے پاس، کوئی اس طرح کی کوئی چیز؟ نہیں یا رسول اللہ میرے پاس تو وہ بھی نہیں۔ تو سرکار نے اس کی ہونے والی دلہن سے فرمایا کہ تیرے شوہر کے پاس تو مال دنیا میں سے کچھ بھی نہیں۔ تو عرض کرتی یا رسول اللہ میرا شوہر مجھے قرآن پڑھنا سکھا دے، یہی میرا حق مہر ہے۔ یعنی رسول اللہ کے زمانے میں اس حق مہر پر بھی عقد ہوئے اور خود رسول اللہ نے عقد پڑھا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حق مہر وہی شرعی ہے جس پہ خاتون راضی ہو، لیکن یہ بھی فرمان میں نے پڑھ دیا کہ میری امت کی بہترین عورتیں ہیں جن کا حق مہر تھوڑا ہوتا ہے۔ حق مہر اتنا زیادہ نہیں لکھوا جی، جب عورت کا حق ہے تو حق مہر وہی ہے جو پہلے ادا کر دیا جائے، جی ادا کر دیا جائے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں عجیب حالات ہیں۔ چلو اس پہ اب وقت زیادہ نہیں ہے، لمبا نہ ہو جاؤں۔ سرکار نے جب فرمایا نا فاطمہ بیٹی تمہارا حق مہر 500 درہم، اس وقت عرض کی یا بتا ان بنات الناس یتزوجن بالدراہم، بابا جان عام دنیا دار عورتوں کا حق مہر یہی درہم و دینار ہوتا ہے، اور بابا میں تو آپ کی بیٹی، میں رسول ثقلین کی بیٹی ہوں، فمل فرق بینی و بینہن، بابا مجھ میں اور عام عورتوں میں فرق کیا رہ جائے گا؟ اس وقت سرکار نے فرمایا فاطمہ بیٹی تمہیں یہ حق مہر منظور نہیں؟ عرض کی نہیں بابا میں درہم و دینار نہیں چاہتی۔ فرمایا فاطمہ بیٹی تو کیا چاہتی ہے؟ عرض کی یا بتا ان تدع ربک
ان یجعل الشفاعت مہری ان یجعل ماری الشفاعت فی اوساط امتک. بابا میں درہم دینار نہیں چاہتی، رب سے دعا کریں اللہ آپ کی گناہگار امت کی شفاعت کا حق مجھے حق مہر کے طور پہ عطا فرما. میں آپ کی امت کی شفاعت کا حق. سرکار نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے. جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے جنت سے سبز ریشم کے کپڑے پر یہ تحریر لے کے آ گئے، اس پہ یہ لکھا تھا کہ میں نے حق شفاعت فاطمہ زہرا کو عطا کر دی. خوش نصیب ہو. رب نے ہماری بخشش کے کیسے کیسے سامان خلق کیے. رسول اللہ نے خود اپنی لخت جگر کا عقد پڑھا مولا امیر المومنین کے ساتھ، اور مسجد نبوی میں عقد ہوا. اور پھر سرکار نے فرمایا یا علی ان اللہ زوجک فاطمہ. یا علی میں نے نہیں، اللہ نے تیری تزویج فاطمہ سے فرمائی. وَجَعَلَ صِدَاقَهَا الْأَرْضَ. یا علی اللہ نے ساری زمین کو میری بیٹی فاطمہ کا حق مہر بنایا. یا علی من مشى علیہ مبغضا لک ولہا مشى حراما. یا علی جو بندہ بھی اس زمین پر چلے اس حال میں کہ تجھ سے بھی بغض رکھتا ہو، میری زہرا سے بھی بغض رکھتا ہو، اس کا زمین پہ چلنا فعل حرام. آپ الحمدللہ سارے مستحضریں جانتے ہیں کہ وہ ایک بچپن سے ہم نا ایک وہ ربائی سنتے تھے، پتہ نہیں وہ کس شاعر کا کلام تھا، تو اس میں ایک مصرع آتا تھا بحب اہل بیت عبادت حرام ہے. جی آپ کو بھی یاد ہے سب. تو کبھی غور کیا آپ نے کہ محبت اہل بیت کے بغیر عبادت حرام کیوں ہوتی؟ یعنی اگر آل رسول کی محبت نہیں تو نماز پڑھنا فعل حرام، روزہ رکھنا فعل حرام، سارے اعمال عبادات حرام ہو جائیں. اس کی وجہ یہ ہے، سنیے گا، اس کی وجہ یہ ہے کچھ ہوتے ہیں عبادات کے قبول ہونے کے شرائط، کچھ ہوتے ہیں عبادات کے صحیح ہونے کے شرائط. صحت عبادت کی شرائط الگ الگ ہیں، نماز کے صحیح ہونے کی شرائط الگ ہیں، وضو کے صحیح ہونے کی شرائط الگ ہیں، روزے کے صحیح ہونے کی شرائط. نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے لباس پاک ہونا چاہیے، بدن پاک ہونا چاہیے، مقام نماز پاک ہونا چاہیے. جی سجدے کی جگہ ایسا ہے نا، قبلہ رخ کھڑا ہو، لباس مباح ہو. اچھا اس طرح روزے کی بھی اپنی اپنی شرائط ہے. یہ ہیں صحت کی شرائط. تمام عبادات کے قبول ہونے کی ایک ہی شرط ہے بڑی ذمہ داری کے ساتھ، اور وہ کیا ہے؟ اقرار ولایت محمد و آل محمد. اور جو عبادات کے صحیح ہونے کی شرائط ہیں ان میں ایک شرط صحت جو ہر عبادت میں، وہ کیا ہے کہ مقام عبادت کو مباح ہونا چاہیے. جس جگہ پر آپ عبادت کر رہے ہیں وہ جگہ غصبی نہیں ہونی چاہیے، غصبی نہیں ہونی چاہیے. غصبی جگہ پر عبادت باطل ہے، نماز باطل ہے. آپ کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیں، آپ کسی کے گھر پہ قبضہ کر لیں، وہاں نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، جو بھی کریں، آپ کی عبادت جو ہے وہ باطل ہے، جو کہ مقام غصبی ہے، اس کو مباح ہونا چاہیے تھا. بات سمجھ آ گئی؟ تو میرا بھائی بھی حب اہل بیت عبادت حرام اس لیے ہے کہ ساری عبادتیں کہاں ہوتی ہیں؟ اسی زمین پر، ہاں زمین پر نا. اور یہ زمین حق مہر ہے جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ کا. تو میرا بھائی اب عبادت اسی کی قبول ہوگی جس پہ سیدہ راضی ہو جائے. ایسے ہی ہے نا، جس پہ سیدہ. اور میں نے یہ حدیث بھی پڑھی، سیدہ فرماتی ہیں میں اپنے محبوں کو اس زمین میں تصرف کی اجازت دیتی. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ و یرضی لرضاها. اللہ اس پر غضب ناک ہوتا ہے جس سے سیدہ غضب ناک ہو جائیں، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جس سے بطول راضی. ایک جملہ اور کہوں، جلدی پہنچ جائیے گا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. میرے دوستو غصبی جگہ پر توجہ،
جب نماز باطل ہے، جب عبادت حرام ہے، تو غصبی جگہ پر دفن ہو جانا شرف کیسا؟ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو سامعین گرامی قدر، یا علی میں نے نہیں، اللہ نے تیری تزویج فاطمہ سے فرمائی ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی۔ وہ جو حق مہر کی رقم تھی اس کو 3 حصوں میں رسول اللہ نے تقسیم کیا۔ ایک حصے سے جہیز خریدا گیا، اور جہیز سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو آج کے زمانے میں یہ جو جہیز کی رسم ہے شاید اس کا نام اس زمانے میں، نہ آج کی ساری اس مجلس 1 گھنٹے کی مجلس کا جو میسج ہے وہ ایک جملے میں یہی ہے بس۔ یقین کریں دوستو، کتنے گھرانے بچیاں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی، اس لیے کہ غریب ماں باپ جہیز کہاں سے دیں۔ اب تو لڑکے والوں کی طرف سے وہ ایک تقاضا جو کیا جاتا ہے، فہرست تھمائی جاتی، انا للہ و انا الیہ، مسلمان ہے، شیعہ ہے، مومن ہے۔ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جاؤ تحقیق کرو۔ آپ سیدہ طاہرہ کی سیرت پر کوئی بھی کتاب اٹھا لیں تو جہیزیہ کا یا جہیز کا ذکر تو آئے گا، لیکن ذرا بات کلیئر کر لیں، سمجھ لیں کہ حقیقت کیا ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں وہی حقیقت، جا کے تحقیق کرو۔ یہ جو جہیز دیا تھا رسول اللہ نے، وہ اپنی جیب سے نہیں دیا تھا، وہ جہیز حق مہر کی اسی رقم سے خریدا گیا تھا جو مولا علی علیہ السلام نے ادا کی تھی۔ وہ رسول اللہ نے جیب سے نہیں دیا تھا۔ اور خدا کے لیے جہیز دینا یہ بچی کے ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جہیز کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے ضروریات زندگی کا فراہم کرنا۔ وہ جوان جو شادی کر رہا ہے، وہ جو شوہر وہ ضروریات زندگی کو فراہم کر سکتا ہے، عزت کی روٹی کھلا سکتا ہے، وہ شریعت اس کو حق دیتی۔ آپ مجھے ایمان سے بتائیں، اگر پیغمبر اور آل پیغمبر کی سیرت طریقہ سنت زندہ ہو جائے، پھر اللہ کسی کو 100 بیٹی بھی دے تو اس کے لیے کوئی پریشانی ہے؟ بولو۔ یہ اس ہندوانہ رسم و رواج نے جہنم بنا دیا۔ کل بھی میں نے عرض کیا، بچیاں وہ جو رحمت خدا تھیں، مسلمان، ایک مومن انہیں زحمت کیوں سمجھنے لگ گیا؟ صرف پیغمبر اور آل پیغمبر کی سیرت کو چھوڑ کر اور ہندوانہ رسم و رواج کو اختیار کر۔ 74 سال ہو گئے، ایک پاکستان الگ ہوئے، ایک مخلوط ہندو مسلم معاشرے میں رہے، ہندوؤں کو کچھ مسلمان دے تو نہ سکے، ان سے لیا بہت کچھ ہم نے، اور 74 سال گزرنے کے بعد بھی ان سے جان نہ چھڑا سکے ہم۔ اور میرا بھائی، یہ جہیز والی جو رسم ہے یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، ضروریات زندگی کا نام ہے، خواہشات۔ اور اچھا ایک اور بات سن لیں، شاید پہلے بھی میں نے عرض کیا، ہماری زندگی کو جس چیز نے تلخ بنا دیا، کوئی فقیر ہے امیر ہے، ذرا سنیے گا، ہم 2 چیزوں میں فرق نہیں کر سکے، ایک ہوتا ہے ضرورت، ایک ہوتی ہے خواہش۔ کیا خوبصورت جملہ مولا نے فرمایا تھا، ضرورت فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے، خواہشات بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ ہم نے اپنا دامن پھیلا دیا خواہشات تک، اگر ضروریات تک رہیں تو ضرورت آج بھی پوری ہو سکتی۔ میرے محترم سامعین، مولا امیر المومنین نے جو رقم دی تھی، وہ جو آقا کی زرہ بیچی گئی تھی، اسی سے تھوڑا جہیز خریدا گیا، اور جہیز بھی کیا، ضروریات زندگی کا سامان۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی، چند مٹی کے برتن تھے اور تھوڑا سا وہ سامان تھا۔ صحابہ جب خرید کے لائے تو ایک ایک مٹی کا برتن رسول اللہ نے ہاتھ پہ رکھ کے الٹ پلٹ کے یوں بڑی محبت چاہت سے دیکھا، پھر دعا فرمائی، میرا اللہ اس گھر میں اپنی رحمتوں کا اور برکات کا نزول فرما جن کا اکثر اسباب مٹی کا، جن کا اکثر اسباب مٹی کا۔ ایک نیا جوڑا بی بی پاک کے لیے تیار کیا گیا شادی کے موقع پر، کچھ تھوڑا سی وہ خوشبو خریدی گئی،
تو یہ سارا ساز و سامان تھا. پہلے عقد پہلے ہوا تھا، پھر بعد میں کچھ دنوں کے بعد رخصتی ہوئی یکم ذی الحج. اور جب رخصتی ہوئی مولا امیر المومنین نے گھر بنایا. جناب ام سلمہ کو رسول اللہ نے حکم دیا سیدہ کو تیار کریں. جی بیوی پاک کو دلہن بنایا گیا. رات کے وقت یہ رخصتی کا مرحلہ طے ہوا، اور جب یہ بارات چلی تو اس روایات میں ایک ظاہری شان ہے، اس کی ایک باطنی شان. جو ظاہری شان ہے وہ یہ کہ ایک مرکب پر جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کو سوار کیا گیا، اور اس مرکب کی مہار پکڑنے کا شرف سلمان فارسی کو عطا کیا گیا. اس مرکب کے آگے آگے امہات المومنین اور بنی ہاشم کی مستورات چل رہی تھیں، اور سیدہ طاہرہ کی عظمت کے قصیدے پڑھتے ہوئے چل رہی تھی. اب سیدہ کی سیرت پہ جو مرزا دہلوی کی معروف کتاب ہے، اس میں انہوں نے ایک ایک ام المومنین کے وہ قصائد لکھے ہیں ترجمے کے ساتھ، کہ جناب ام سلمہ نے کیا پڑھا، جناب زینب نے کیا پڑھا، جی وغیرہ وغیرہ. اور اس سواری کے عقب میں بنی ہاشم چل رہے تھے، کہیں جناب حمزہ چل رہے تھے اپنی تلواروں کو بے نیام کیے ہوئے، کہیں جعفر طیار چل رہے تھے، کہیں دوسرے چل رہے تھے. بنی ہاشم کے افراد چل. جو باطنی شان ہے وہ یہ تھی، اللہ اکبر، ظاہری طور پر تو جناب سلمان کے ہاتھ میں تھی اس مرکب کی لگام، لیکن باطنی جو حقیقت لکھی گئی جبرائیل نے مہار تھامی ہوئی تھی. 70,000 فرشتے جلوں میں، 70,000 دائیں طرف بائیں طرف عقب میں، جبرائیل، اسرافیل، میکائیل، اسرائیل کی قیادت میں یہ 70,000 ملائکہ. نہ گانا تھا، نہ موسیقی تھی، نہ ڈھول تھا، نہ شہنائیاں تھیں. ایک شے تھی جو اس وقت سے سنت قرار پائی، وہ ہے تکبیر کی صدا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کے نعرے بلند ہو رہے تھے. اور سرکار دو عالم خود اپنی لخت جگر کو مولا امیر المومنین علیہ السلام کے گھر پہنچا کے آئے. سرکار نے جب جناب امیر علیہ السلام کے گھر پہنچے تو پانی طلب کیا، ایک جام پانی کا. سرکار نے تھوڑا سا پانی پیا، اپنے لبہائے مبارک سے متبرک بنایا، پھر تھوڑا سا پانی گھر کے چاروں طرف اطراف میں کونوں میں چھڑکا، پھر تھوڑا سا پانی امیر المومنین علیہ السلام کے وجود مبارک پر، تھوڑا سا پانی سیدہ طاہرہ کے وجود مبارک. پھر سرکار نے دونوں ہاتھ، سیدہ طاہرہ کا ہاتھ اور مولا امیر المومنین کا ہاتھ پکڑ کے یوں سینے پہ رکھا، اور پھر رسول اللہ نے دعا فرمائی اللہم انی احبہما و احب من یحبہما. میرا اللہ تو جانتا ہے میں علی و زہرا سے محبت کرتا ہوں، میرا اللہ تو بھی ان سے محبت کر جو علی و زہرا سے محبت کر. پھر جناب امیر المومنین کو توجہ چاہوں گا، فرمایا بارک اللہ فی ابنت رسول اللہ، یا علی اللہ تجھے بنت پیغمبر میں برکت عطا فرمائے. پھر سرکار نے ایک وصیت مولا امیر المومنین کو فرمائی، ایک وصیت سیدہ طاہرہ کو فرمائی. گھر کیسے آباد کیے جاتے؟ جناب سیدہ سے فرمایا فاطمہ بیٹی، تیرے بابا کے بعد کائنات کا سب سے افضل بشر ہے علی، جس سے تیرا عقد ہوا ہے. فاطمہ بیٹی، علی کی غربت و تنگ دستی کی کبھی شکایت نہ کرنا، اور فاطمہ بیٹی میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں زندگی میں علی سے کبھی کوئی خواہش اور فرمائش بھی نہ کر. خدا کی قسم یوں بابا کی بات کو پلے باندھا، ساری زندگی مولا میر کے گھر میں جتنا عرصہ رہی، کبھی جناب امیر المومنین سے کوئی فرمائش نہیں. آپ روایات میں سنتے ہیں ایک دو چیزوں کا جو ذکر آتا ہے، وہ خواہش مولا امیر المومنین کی خواہش پر بیان کی. اور پھر ایک وصیت
ایک وصیت جناب امیر المومنین سے فرمایا یا علی، میری اکلوتی بیٹی ہے فاطمہ، یا علی حاضی ودیعتی عندک، یا علی میری اکلوتی بیٹی ہے فاطمہ اور یہ میری امانت ہے تیرے پاس، یا علی یہ میری بیٹی فاطمہ تیرے پاس ہے، یا علی میری امانت کا بہت خیال رکھنا۔ اور پھر دعا فرمائی، اے اللہ علی و بطول کو مبارک نسل عطا فرما، مبارک اولاد عطا فرما۔ اور خداوند عالم نے رسول اللہ کی اس دعا کو کیسا مستجاب فرمایا، حسن اور حسین جیسے بیٹے، زینب و کلثوم جیسی بیٹی، دعائیں دے کے رسول اللہ رخصت ہو گئے۔ ایک رسم تھی عرب میں جس کو رسول اللہ نے باقی رکھا۔ وہ رسم کیا تھی کہ جب بیٹی رخصت کرتے تھے تو جو پہلا دن آتا تھا رخصتی کے بعد، وہ بیٹی کے ماں باپ بیٹی اور داماد کے لیے کھانا لاتے تھے۔ رسول اللہ نے کھانا تیار کروایا اور خود کھانا لے کے مولا امیر المومنین کے دروازے پہ، جناب امیر جناب سیدہ طاہرہ نے بڑھ کے دروازہ کھولا، استقبال کیا، سرکار نے کھانا بیٹی کے حوالے کیا اور ایک جملہ فرمایا، فاطمہ بیٹی کاش آج تیری ماں خدیجہ زندہ ہو، فاطمہ بیٹی کاش آج تیری ماں خدیجہ زندہ ہوتی، وہ تیرے لیے کھانا لے کے، خدیجہ تو نہیں ہے، میں آیا ہوں کھانا لے کے۔ جناب امیر المومنین کی طرف رخ کر کے ایک سوال کیا، یا علی میری بیٹی فاطمہ کو کیسا پایا؟ عرض کی نعم العون علی طاعت اللہ، یا رسول اللہ اللہ کی اطاعت میں نے فاطمہ کو بہترین مددگار پایا، اللہ کی اطاعت اور بندگی میں نے انہیں بہترین مددگار پایا۔ اب سرکار کی جو نگاہ پڑی نا سیدہ طاہرہ کے لباس پر تو رسول اللہ بے قرار ہو، کیا دیکھا کہ سیدہ طاہرہ نے وہی پرانا پیوند لگا لباس پہنا ہے۔ سرکار نے فرمایا دیکھ کے فاطمہ بیٹی کیا ہوا، تیری شادی کا پہلا دن تھا، وہ جو نیا لباس جوڑا تیار کیا گیا تھا وہ زیب تن کرتی، یہ پرانا لباس کیوں پہن لیا؟ عرض کی بابا جان رات آپ جب دعائیں دے کے رخصت ہو گئے تھے تو آپ کے جانے کے بعد دروازے پہ کوئی مانگنے والی آ گئی تھی اور کہتی تھی اہل بیت رسول میں محتاج لباس ہوں بابا جان میں نے وہ لباس اس مانگنے والی کو دے۔ سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا فاطمہ بیٹی تیری شادی کا پہلا دن تھا، اور نیا لباس خود پہنا ہوتا یا پرانا راہ خدا میں دے دیا ہوتا۔ عرض کی بابا جان مجھے اللہ سے حیات دی تھی، راہ خدا میں دوں اور پرانا لباس دوں؟ اس لیے کہ اللہ تو قرآن میں فرماتا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب شے کو راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ بابا میں نے اللہ کی رضا کے لیے وہ نیا لباس مانگنے اجرکم علی اللہ۔ بس ہزاروں وقت کے دامن میں گنجائش ختم ہو گئی، ایک جملہ سن لو۔ جب دنیا سے گزر گئی نا رسول کی بیٹی، رات کی تاریکی میں سیدہ کی وصیت کے مطابق امیر المومنین نے نصف شب میں دفن کیا، اور کہاں دفن کیا یہ فاطمہ زہرا کا بیٹا آ کے بتائے گا کہ میری جدہ مظلومہ کو کہاں دفن کیا۔ امام صاحب العصر والزمان کے ظہور سے پہلے اس راز سے پردہ اٹھنے والا نہیں ہے کہ رسول کی بیٹی کہاں دفن۔ ایک روایات میں اتنا ملتا ہے، عزاداروں آپ نے کئی بار میت دفن ہوتے دیکھے ہوں گے۔ عزاداروں جب تدفین کا مرحلہ آتا ہے نا تو کچھ ہوتے ہیں میت دینے والے اور کچھ ہوتے ہیں قبر میں میت وصول کرنے والے۔ خدا کی قسم سیدہ کا جنازہ مولا امیر کے ہاتھوں پہ تھا،
آپ انتظار میں تھے کہ میت کون وصول کرے قبر میں، حسن اترے حسین اترے ایک مرتبہ دو ہاتھ جو رسول اللہ کے ہاتھوں کے مشابہ تھے ہاتھ برآمد ہوئے اور آواز ہے یا علی لاؤ میری امانت میرے حوالے کر دو۔ ازادار یہ جملے سننے تھے امیر المومنین کی چیخیں نکل گئی، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دینا، جو امانت میرے حوالے کر کے گئے تھے وہ امانت سلامت نہیں ہے، یا رسول اللہ اس امانت کا پہلو زخمی، یا رسول اللہ خود بیٹی سے سوال کرنا آپ کے جانے کے بعد آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ کریم اللہ ذکر کو قبول فرما، کریم مالک کے ذکر کا ثواب آج کی مجلس کے جو بانیان ہیں میرا اللہ ان کے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما، اے کریم اللہ ان کے حوائج شریعہ پورے فرما، اے کریم مالک خالق بحق محمد و آل محمد جتنے عزادار سیدہ طاہرہ کی تشریف فرمائے میرا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما، کریم مالک جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، سیدہ طاہرہ کے صدقے میں میرا اللہ سید تصور عباس اور بی بی ساجیہ بیمار ہیں میرا مالک انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ ایک اور برادر نے میرے ذمہ دعا لگائی ہے میرا اللہ ان کے مریضوں کو بھی شفا عطا فرما۔ ایک لاہور سے دوست نے التماس کی مظہر صاحب مظہر رضا میرا مالک انہیں بھی شفا کاملہ عطا فرما۔ پروردگار تیرے علم میں ہے پوری دنیا میں جہاں کہیں مومنین بیمار ہیں زخمی ہیں پریشان حال ہیں میرا مولا انہیں سب کو شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہیں نیک اولاد عطا فرما۔ اے کریم اللہ جو بے روزگار ہیں ہمارے جوان جن کے پاس نوکری کاروبار روزگار نہیں ہے انہیں باعزت روزگار عطا فرما۔ حج و زیارات کے سلسلے میں میرا مولا جو پریشانیاں ایجاد ہو گئی ہیں میرا اللہ انہیں برطرف فرما۔ دنیا میں سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی زیارت آخرت میں شفاعت نصیب فرما۔ اس کرونا کی وبا سے پوری انسانیت کو میرا اللہ نجات عطا فرما، بالخصوص اہل ایمان کی حفاظت فرما۔ میرا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہماری عاقبت بالخیر فرما۔ میرا مالک خالق بحق محمد و آل محمد الصادق ٹرسٹ کے تمام اراکین اور ان کے معاونین مالک ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد جو ماں باپ اپنی اولاد کے رشتوں کے حوالے سے اور بالخصوص جو بچیوں کے ماں باپ ہیں میرا اللہ جو رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں انہیں میرا اللہ مناسب امین کفو نصیب فرما۔ پروردگار جن جوانوں کی شادیاں نہیں ہو رہی میرا اللہ بحق محمد و آل محمد ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما، ان جوانوں کے گھروں کو بھی آباد فرما۔ میرا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام بے گھر کو گھر عطا فرما، بے زر کو زر عطا فرما، علماء اللہ و مراج اسلام کی زندگی دراز فرما، خادمان مذہب ملت کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ کریم اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام وارث اعزا یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، وجعلنا من اعوانہ وانصارہ وشیعتہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ قبولیت دعا کے لیے بلند صلوات۔ مومنین گرامی کل اور پرسوں بھی 2 دن جناب مولانا سید اخلاق حسین غازی صاحب پڑھیں گے کل اور پرسوں، اور اس کے بعد 29 کے ماہ الاول کو مولانا محمد شفیع صاحب اور چاند نہ ہوا